اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 209۔ اللہ سبحانہ کے زور فرما روائی اور عجیب و غریب صنعت کی لطیف نقش آرائی ایک یہ ہے کہ اس نے اتھاہ پاں دریا کے پانی سے، جس کی سطحیں تہ بتہ اور موجیں تھپیڑے مار رہی تھیں، ایک خشک اور بے حرکت زمین کو پیدا کیا، پھر یہ کہ اس کے پانی کے بخار کی تہوں پر تہیں چڑھا دیں کہ جو آپس میں ملی ہوئی تھیں، اور انہیں الگ الگ کر کے 7 آسمان بنائے جو اس کے حکم سے تھمے ہوئے اور اپنے مرکز پر ٹھہرے ہوئے ہیں، اور زمین کو اس طرح قائم کیا کہ اسے ایک نیل گوں گہرا اور فرمان الہی کے حدود میں گھرا ہوا دریا اٹھائے ہوئے ہے کہ جو اس کے حکم کے آگے بے بس اور اس کی ہیبت کے سامنے سر نگوں ہے، اور اس کے خوف سے اس کی روانگی تھمی ہوئی ہے، اور ٹھوس چکنے پتھر، ٹیلوں اور پہاڑوں کو پیدا کیا اور ان کو ان کی جگہوں پر نصب اور ان کی قرار گاہوں میں قائم کیا، چنانچہ ان کی چوٹیاں فضا کو چیرتی ہوئی نکل گئیں اور بنیادیں پانی میں گڑی ہوئی ہیں۔ اس طرح اس نے پہاڑوں کو پست اور ہموار زمین سے بلند کیا اور ان کی بنیادوں کو ان کے پھیلاؤ اور ان کے ٹھہراؤ کی جگہوں میں زمین کے اندر اتار دیا، ان کی چوٹیوں کو فلک بوس اور بلندیوں کو آسماں پیما بنا دیا، اور انہیں زمین کے لیے ستون قرار دیا اور میخوں کی صورت میں انہیں گاڑ دیا، چنانچہ وہ ہچکولے کھانے کے بعد تھم گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے رہنے والوں کو لے کر جھک پڑے، یا اپنے بوجھ کی وجہ سے دھنس جائے، یا اپنی جگہ چھوڑ دے۔ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے پانی کی طغیانیوں کے بعد زمین کو تھام رکھا اور اس کے اطراف و جوانب کو تربتر ہونے کے بعد خشک کیا، اور اسے اپنی مخلوقات کے لیے گہوارۂ استراحت بنایا، اور ایک ایسے گہرے دریا کی سطح پر اس کے لیے فرش بچھایا کہ جو تھما ہوا ہے بہتا نہیں اور رکا ہوا ہے جنبش نہیں کرتا، کہ جسے تند ہوائیں ادھر سے ادھر دھکیلتی رہتی ہیں اور برسنے والے بادل اسے مت کر پانی کھینچتے رہتے ہیں۔ بے شک ان چیزوں میں سر و سامان عبرت ہے اس شخص کے لیے کہ جو اللہ سے ڈرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔